idea, a concrete and definite idea of something. Any word or any phrase or any clause, any word, any phrase और any clause, यानी वर्ड भी मॉडिफायर का रोल प्ले करता है, फ्रेज भी मॉडिफायर का रोल प्ले करता है, और क्लॉज की क्लॉज भी जो है वो पूरे मॉडिफायर का रोल प्ले करती है. करती क्या है? मॉडिफाई करती है, किसी भी उस मैसेज के बारे में मोर कंक्रीटनेस और क्लैरिटी लाती है मैसेज के बारे में. नाउ अगेन दैट मैसेज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, in the form of a phrase, or maybe in the form of a clause. ठीक है कि नहीं? तो ये जरा समझ लें. तो ये बेसिकली क्या है जी? ये मॉडिफाई गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड देमसेल्व्स, अपने बारे में भी, टू मेक दोज थिंग्स मोर डेफिनेट. क्या मतलब? मॉडिफायर क्या करते हैं? मोर इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब्स के बारे में, और अपने बारे में भी. यानी एक मॉडिफायर के साथ भी एक और मॉडिफायर होगा, अपने बारे में भी मोर क्लैरिटी देते हैं. ठीक है? टू गिव अ कंक्रीट आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स इस वक्त 1000 स्टूडेंट है, 1200 स्टूडेंट है. 1200 स्टूडेंट्स के दरमियान के माइंड में डिफरेंट पिक्चर्स बनेंगी वॉक्स की. लेकिन इफ आई से ही वॉक्स ब्रिस्कली, देन देयर इज वन पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ 1200 स्टूडेंट्स. Not different pictures, not varying pictures. The only picture, the one picture in everybody's mind, walks briskly, right? यानी ये इसने क्या किया? ये जो briskly लफ्ज़ है, इसने walk को आके definiteness दी. उस walk की जो clarity नहीं थी, lack of clarity थी, उसको clarity में convert किया, उसको concrete बनाया, उसको definite बनाया. तो ये जो ब्रिस्कली लफ्ज था, ये एडवर्ब था, और एडवर्ब ने आके उस वर्ब वॉक के बारे में एक कंक्रीटनेस जो है, ये डेफिनेटनेस जो है, वो अनफोल्ड की. ठीक है? तो नाउन एंड वर्ब्स मेक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स. आम नाउन्स या वर्ब्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं. दे कुड बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट वेज, अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ द पीपल, राइट? They just tell you what the things are and what they do. But modifiers give information which makes the picture more definite. It brings more clarity. एक बात तो ये, इसको modify करते हैं. So modifier is a word, phrase or clause that describes something or makes it meaning more specific. So function कैसे करेंगे? ये दो तरीके से function करेंगे. As an adjective, as an adverbs. As an adjective, as an adverbs. अब आप पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि अगली स्लाइड्स में ऐसी बात नहीं होगी, ये as an adjective और adverb ही क्यों करते हैं? As an adjective और as an adverb क्यों करते हैं? देखो, एक सेंटेंस जो है ना, वो कितने वर्ड्स का मजमुआ होता है? नॉर्मली 4 वर्ड्स होते हैं. सब्जेक्ट होता है डूअर. सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं डूअर होने की वजह से, काम कर रहा है, इसलिए हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं. ये सारे 4 के 4 वर्ड्स ही होते हैं. इन चारों वर्ड्स के नाम होते हैं. किसी भी सेंटेंस को अगर हम देखें तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ. ये सब्जेक्ट जब हम कहते हैं, वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कहते हैं, या सब्जेक्ट कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो याद रखें ये हैं वर्ड्स ही. लेकिन ये शुरू में जो वर्ड आया किसी सेंटेंस के अंदर एज ए बिहेव कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बिहेवियर की वजह से हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं. ये ग्रामेटिकल नाम दिया हुआ है. हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये बेसिकली एक्शन ही है, उस एक्शन को कंक्रीटनेस प्रोवाइड करता है. ये सब वर्ड्स ही हैं. तो अगर हम इसको देखें, ऑब्जेक्ट को देखें या सब्जेक्ट को देखें, इसके स्कोप को नैरो करें, तो ये आखिर में ये नाउन ही बनते हैं. ये आखिर में नाउन ही बनते हैं. तो 2 ही वर्ड्स आपके पास रह जाते हैं, नाउन और वर्ब. यानी ऑब्जेक्ट भी एक किस्म का नाउन है और सब्जेक्ट भी एक नाउन ही है, मगर बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनैलिटी और बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, वन वी कॉल सब्जेक्ट बिकॉज इट इज डूइंग एन एक्शन, and one we call that noun we call object because it is receiving an action. It is not doing anything itself. ये खुद से कुछ नहीं कर रहा. So जब हम इसके स्कोप को नैरो करते हैं तो आ जाके ये खत्म इसी बात पे होते हैं कि ये 2 नाउन एंड वर्ब है. So जो चीज नाउन के साथ जुड़ी हो, गौर से सुनना, anything attached
to noun. ٹھیک ہے, definitely to shape it. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہیں گے is adjective. ٹھیک ہے, اور شیپ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو ماڈیفائر کہتے ہیں. شیپ کا عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ورب کہتے ہیں. جو ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگی وہ ایڈجیکٹو ہے, بٹ ٹو شیپ اٹ وی کال اٹ ایڈجیکٹو. اسی طرح اینی تھنگ which is attached to verb, to shape it is called adverb, کیونکہ وہ verb میں اضافہ کریے. so that is why this is the reason کہ ہم اس کو, یہ جو ماڈیفائرز ہیں ان کو ہم ایڈجیکٹیوز یا ایڈوربس کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. مجھے امید ہے کہ اس سے کلیئرٹی آتی ہوگی اگر آپ غور سے سن رہے ہوں گے. اگر آپ سب کانشیسلی اس انفارمیشن کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہاں پتہ ہے, ہاں پتہ ہے, یہ بھی پتہ ہے, سنا ہوا ہے, کون سی نئی بات ہے, تو پھر آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گا. لیکن اگر آپ اٹینٹیو ہوں گے اور کہیں گے شاید کوئی نئی چیز ملے, اور آئی ایم 100% شیور, میں نے اپنی کلاس میں بھی ایسے بات نہیں کی ہوگی اس جو سینٹینس کریکشن کی تھی, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کلاس کی اور ہوتی ہے, اس کلاس کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. سو یہ ناؤن ہی ہیں, وربز ہی ہیں, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایک ورڈ جو ہے وہ ناؤن کی طرح بہیو کر رہا ہے, اس ہے ہی ناؤن ہے, لیکن ہم اس کے بہیویئر کی وجہ سے اس کو سبجیکٹ کا نام دے رہے ہیں یا آبجیکٹ کا نام دے رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ورڈ وہ ایکشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے اندر حرکت محسوس ہو رہی ہے, ہم اس کو ورب کہتے ہیں. تو جو چیز ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور اس کے بارے میں بات کرے گی اس کو ہم ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں, اور جو ورب کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور اس کے بارے میں بات کرے گی, اس کو شیپ دے گی, اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں. ناؤ اب یہ جو ایڈجیکٹیو ایڈورب ہو گیا, یہ اٹ سیلف ورڈ ہی ہے تو لفظ ہی, لیکن یہ فریز بھی ہو سکتا ہے. فریز کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 3 ورڈز کا مجموعہ. اور وہ کلوز بھی ہو سکتا ہے, یعنی یہ پورے کا پورا سینٹینس بھی ہو سکتا ہے جو اگلے سینٹینس کے پارٹ کو ماڈیفائی کر رہا ہو. تو ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز ڈز ناٹ اگین مین کہ وہ خالی ورڈ ہی ہوں گے, وہ خود بھی ایک فریز ہو سکتے ہیں اور ایک کلوز کی شکل میں ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے انفولڈ ہوں گی کہ کیسے وہ ایڈجیکٹیو ایک پورا فریز بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کیسے کلوز بھی ہو سکتا ہے, اور پھر وہ کیسے ماڈیفائی کرتا ہے. لیٹس سی دس. سو یہ دیکھیں, ماڈیفائر نمبر 1, ماڈیفائر ایز اے ورڈ دیکھو. پہلے ماڈیفائر ورڈ دیکھو, ایکسپینسو شوز. اب یہ شوز چونکہ ناؤن ہے, جو لوگ بالکل ویک ہیں گرامر میں وہ بہت غور سے سنیں. شوز ایک ناؤن ہے کیونکہ شوز خود حرکت نہیں کر. جس چیز کے اندر حرکت پائی جائے, موشن محسوس ہو, اس کو ورب کہتے ہیں. جس میں کوئی موشن نہ ہو اس کو ناؤن کہتے ہیں. یہ میں کنسیپچول ڈیفینیشن دے رہا ہوں, وہ تھیوریٹیکل ڈیفینیشن, اکیڈیمک ڈیفینیشن نہیں دے رہا جو آپ کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہو. آئی ایم ناٹ گیونگ دیٹ, بیکاز اس سے مراد آپ ایک ہی لیتے ہو, ناؤن سے مراد نیم آف اے پرسن, پلیس اور اے تھنگ. ٹھیک ہے جی. تو میں اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا پھر ایڈوائس اور ایڈوائز میں ایک ناؤن ہے ایک ورب ہے, تو کہتے ہیں ہاں جی ہے. میں کہتا ہوں اچھا پھر بتاؤ یہ ایڈوائس جو ناؤن آپ کہہ رہے ہو تو یہ نام تو نہیں ہے. آپ تو کہتے ہو نیم آف پرسن, پلیس اور تھنگ از کالڈ ناؤن, تو یہ تو نام نہیں ہے. پھر آگے کیا؟ ہاں سر وہ ناؤن کی قسمیں ہوتی ہیں نا, جیسے کاؤنٹیبل ناؤن ہوتا ہے, انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتا ہے, کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے, جی ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک. میں کہتا ہوں یس, یہ ہے پرابلم. گرامیٹیکلی تو یہ نالج ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, لیکن جب فنکشنلی کام کرنا ہے تو آپ کو ٹیکنیکل ڈیفینیشن سے زیادہ کنسیپچول ڈیفینیشنز پتہ ہونی چاہیے. اور کنسیپچول ڈیفینیشن یہ ہے ناؤن کی کہ جس ورڈ کے اندر آپ کو حرکت نہ محسوس ہو, رکا ہوا ٹھہرا ہوا ورڈ محسوس ہو, وہ سمجھو ناؤن ہے. جیسے سجیسشن, تجویز, حرکت نہیں محسوس ہو رہی. ایڈوائس, نصیحت, حرکت نہیں محسوس ہو رہی. لیکن سجیسٹ, تجویز دینا, حرکت محسوس ہوئی, ایکشن نظر آیا ہے اس کے اندر. ایڈوائز, نصیحت کرنا, ایکشن محسوس ہوا ہے. سو ایسوں کو ہم ورب کہیں گے, اور جس پہ حرکت نہ ہو وہ ناؤن کہیں گے. اس سے کلیئرٹی زیادہ آتی ہے کنسیپچول ڈیفینیشن سے. آپ ناؤن پروناؤن یا ناؤن ایڈجیکٹیو ورب کی غلطیاں نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ شوز جو ہے یہ ناؤن ہے کیونکہ خود بیچارہ کچھ نہیں کر رہا, رکا ہوا ورڈ ہے. تو اس کے ساتھ جو بھی پہلے ورڈ لگے گا وہ ایڈجیکٹیو کہلائے گا, ایکسپینسو. اور یاد رکھو ایڈجیکٹیو پہلے آتا ہے, ناؤن سے پہلے آتا ہے. ایڈورب کی بات یہ ہے کہ وہ ورب کے بعد آتا ہے. یہ پہچان, یہ پوزیشن یاد رکھ لو. ایکسپینسو شوز ایڈجیکٹو ہے, اور اس ایڈجیکٹو اس کو ہم کیوں ماڈیفائر کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے شوز کے بارے میں کسی کے ذہن میں 200 روپے ہیں, کسی کے ذہن میں 2000 کا شوز ہے, کسی کے ذہن میں 20,000 کا شوز ہے. جیسی جیسی سوچ ویسا ویسا شوز نظر آئے گا. جس کی سوچ سستی ہے, جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ کہے گا یار چلو 1000 کا شوز لے لیتے ہیں. اور جس کے پاس پیسے بھی ہیں یا وہ بڑے سوچ کو بڑا رکھنا چاہتا ہے, بے شک اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کہے گا میں تو 10,000 سے نیچے کا شوز نہیں لوں گا. رائٹ.
وہ अपने हिसाब से पिक्चर दे रहे होगा, लेकिन द मोमेंट हमने एक्सपेंसिव या चीप का लफ्ज लगाएंगे, ठीक है कि नहीं, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये शूज सिर्फ एक्सपेंसिव है या ये शूज सस्ता है सर, तो इसको हम मॉडिफायर इसलिए कह रहे हैं. मूव्ड स्लोली, वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है और वर्ब के बारे में बात कर रहा है, वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है और वर्ब के बारे में बात कर रहा है, उसको कंक्रीट शेप दे रहा है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है, वर्ब के अंदर ऐड करें तो स्लोली, तो ये हो गया वर्ड मॉडिफायर. दूसरा मॉडिफायर होता है फ्रेज की शक्ल में. जैसे अब जेट, जेट एक नाउन है, नाउन से देखो पहले लगा हुआ, पोजीशन देखते जाओ पहले, अ वेरी फास्ट, अ वेरी फास्ट. अब हम इसको कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि फ्रेज वो होता है जो दो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बट डज नॉट गिव अ complete thought, that's why it is called phrase. So a very fast क्या, jet, तो adjectival phrase. देखिए अब आप डेफिनेशन याद करते होंगे, कई लोगों ने पढ़ी भी होंगी, समझ नहीं आती होंगी, लेकिन एग्जांपल से बड़ी आसानी से आपको चीज समझ आ सकती है. इसी तरह दूसरा she sat, sat is a verb, तो verb के बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डेफिनेटली एडवर्ब होगी, उसको मॉडिफाई कर रही है क्योंकि वो वर्ब के बारे में कोई बात कर रही है, तो वो भी फ्रेज है, लेकिन वो एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि वो वर्ब के बाद आ रहा है, राइट. अभी इसी में चल के मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रपोजिशनल फ्रेज वगैरह क्या होते हैं, ताकि आपको पता चले कि एक ही चीज के नाम दो हैं. जैसे जैसे और करना जरा एक चीज के ऊपर, ये और करना, राइट. अगर मैं इधर लिख दूं आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, तो मैं अक्सर कहता हूं, और से सुनने से बात समझ आएगी. जब आप चीज़ों को रिलेट करने लग पड़ेंगे ना, फिर चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं. ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है. एट द रूट दीज आर वर्ड्स. इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम, एक वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. बार बार नाउन नहीं यूज होता. नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम. सादा जुबान में हमने उसको नेम कह दिया, ग्रामर की जुबान में उसको नाउन कह दिया, मगर वही नाउन जब सेंटेंस के शुरू में आके एक्शन करता हुआ नजर आए तो हम उसको सब्जेक्ट कह देते हैं. तो उसी नाउन की जगह एक वर्ड आ जाता है तो हम उसको प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की फेवर करने वाला, राइट. अब ये बात बड़ी गौर से समझिए, कंसेप्ट ठीक करेगी. ये भी वर्ड है हैव, लेकिन हैव को जब हमने फंक्शन ये करवाया कि वो किसी चीज को शेप दे रहा है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, राइट. और कंप्लीट भी एक वर्ड है, और लेकिन ये किसको, इसको हम वर्ब कह रहे हैं, इसको एक्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है. सो सारे वर्ड्स एक ही हैं, वर्ड्स ही हैं. अच्छा, यही चीज जब आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको भी ऑब्जेक्ट कहेंगे. जैसे प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट चीज का नाम तो नहीं है, ऑब्जेक्ट चीज का नाम नहीं है, लेकिन चूंकि ये इट इज नॉट डूइंग एक्शन इटसेल्फ, हमने इसको ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी दे दी, ऑब्जेक्ट कह दिया. यही चीज अगर मैं यहां पे लिख दूं, कोई नाम लिख दूं, ही हैज गिवन मी, फॉर एग्जांपल, ही हैज गिवन मी, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिकॉज ये मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे दे रहा है. हालांकि ये भी नाउन की जगह यूज हो रहा है, वर्ड है, राइट. प्रोनाउंस की किस्में हैं, तो एक ही वर्ड के डिफरेंट नाम बन जाते हैं और हम उनको अलग अलग कैटेगरी में देखना शुरू करते हैं. दैट्स व्हाई कंफ्यूजन हो जाती है. अगर हम उनको साथ लिंक करें, रिलेट करें चीजों के, तो हमें चीजें ज्यादा समझ आ सकती हैं. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो एडवर्बियल फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, क्योंकि ये इस वक्त एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, इन्हीं में से भी आपको चीज नजर आएगी कि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है और क्यों प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. एनीवेज, ये फ्रेज हो गया. अब आ जाते हैं मॉडिफाइड क्लॉज की तरफ. The thief that stole the bag, the thief that stole the bag. अब ये है एडजेक्टिव क्लॉज है. इसको क्लॉज क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहां पर ये जो दैट है ये कंजंक्शन नहीं है, ये थीफ को रेफर कर रहा है, यहां पर एज ए प्रोनाउन बिहेव कर रहा है, ये प्रोनाउन एज ए बिहेव कर रहा है. दैट, वो चोर जिसने, दैट थीफ को रेफर कर रहा है. स्टोल द बैग, जिसने बैग चुराया, राइट. ये पूरा फ्रेज आया है और ये दैट जो है चूंकि थीफ को रेफर कर रहा है, और थीफ को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाता है, मगर ये पूरे जुमले की शक्ल में आया है.
کیونکہ یہ پوری بیان کر رہا ہے تھیف کے بارے میں. The thief that stole the bag, adjective clause. He came when the moon appeared. When the moon appeared. یہ پوری clause ہے. clause کہتے ہیں جملے کو that gives a complete thought. تو that stole the bag کا مطلب جس نے چرایا بیگ. when the moon appeared کا مطلب جب چاند نکلا. تو یہ بات پوری سمجھ آ گئی, جب چاند نکلا سمجھ آ گئی ہے. لیکن اس کس کے بارے میں, he came, اس کو ماڈیفائی کر کے بارے میں, اس کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے. یہ سب آرڈینیٹ کلوز ہو گئی ہے کیونکہ اس کا میننگ تو کلیئر ہے لیکن مکمل طور پر کلیئر نہیں ہے, کیونکہ یہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس کا میننگ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر, ہی کیم کے اوپر, جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے کلوز. ہی کیم, وہ آیا کب, وین دا مون اپیئر, جب مون اپیئر ہوا. سو اس کو ہم کہیں گے ایڈوربیل کلوز. سو ایک ایڈجیکٹو کلوز ہوگی, ایک ایڈوربیل کلوز ہوگی. کلوز بین سینٹینس وچ گیوز اے کمپلیٹ تھاٹ, جو ایک تھاٹ دیتا ہے. اور یہ تھاٹ کس کے بارے میں ہے, یہ اس کے ہی کیم کے بارے میں ہے. یہ اوپر والا تھاٹ کس کے بارے میں, تھیف کے بارے میں ہے, اور تھیف کے بارے میں پوری بات بتا رہا ہے. تو یہ ایڈجیکٹو کلوز ہو جائے گی. سو ایڈجیکٹو کا مطلب صرف کسی چیز کی خوبی نہیں ہے. ایڈجیکٹو مین اینی تھنگ دیٹ ٹیلز سم تھنگ اباؤٹ دا ناؤن اور پروناؤن, اینڈ ایڈورب از سم تھنگ وچ ٹیلز سم تھنگ اباؤٹ دا ورب, رائٹ. تو یہ ورب کے بارے میں بتا رہی ہے, کب آیا, جب وہ چاند نکلا. آئی ہوپ کچھ نہ کچھ سینس آ رہا ہوگا. تو یہ پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ماڈیفائر ایک ورڈ بھی ہوتا ہے, ایک فریز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, ایک کلوز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تینوں کی میں نے ایک ایگزامپل دے دی, آپ کے ذہن میں رکھیے گا. ان کو ہم کہیں گے, اور ہر ایک کا ایک نام ہے. اس کو ایڈوربیل فریز, ایڈجیکٹو فریز, اس کو ایڈجیکٹو کلوز, اس کو ایڈوربیل کلوز, اور خالی ورڈز کو ہم ایڈجیکٹو یا ایڈورب کہیں گے, بٹ دے آر ماڈیفائرز. ابھی آگے چل کے ان کا پتہ چلے گا کہ یہ کب ڈینگلنگ کہلاتے ہیں اور کب یہ مس پلیس ماڈیفائر کہلاتے ہیں. سو ایڈجیکٹیوز سمجھ لیں, ایڈجیکٹو ایز اے ماڈیفائر کس کس شکل میں آتا ہے. اب ایڈجیکٹو جو ہے یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ ورڈ ہے, لیکن کیا ہر دفعہ اسی شکل میں آئے گا. اچھا, یہ جو مجھے سامنے نظر آتے ہیں نا, 2 منٹ کے بعد آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, اب ہاتھ مت کھڑا کریں کیونکہ میں آپ کے نہ تو میسج دیکھ رہا ہوں نہ میں آپ کو رسپونڈ کر پاؤں گا. واٹ آئی وانٹ از کہ آپ تھوڑا تھوڑا سلو سنتے جائیں. میں اسپیڈ سلو کر لیتا ہوں اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے. محمد وقاص, یہ سوال آپ میرے سنتے رہے. آپ کے سوال ابھی یہ میں نے 2 منٹ میں میں نے یہ سوال سارے پڑھے ہیں جی. تو اس میں مجھے آپ لوگوں کے سوال نظر آ رہے ہیں اور دیکھ میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ سارے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو میں نے آگے چل کے جواب دے دیے ہیں. دس مینس کہ جب آپ سوال, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ چیٹ باکس میں ٹیکسٹ نہ کیا کریں, کیونکہ جب آپ ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی, جبکہ میں آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں گا جو متوقع آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. The possible question that arises in your mind is most probably answered. Most possibly answered, right? But what happens when you start paying attention to your question which is appearing in your mind rather than paying attention to the word of the teacher, تو وہ آپ چیزیں مس کر دیتے ہیں. اب یہ جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب میں نے دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے یہ سوال کیا, جی ماڈیفائر جسٹ ایڈورب نہیں ہوتا. بھائی نہیں ہوتا نا, ابھی میں نے آپ کو بتا دیا نا, ماڈیفائر ایڈورب نہیں ہوتا. آپ کو میں نے کلیئر کر دیا اس کے اندر. تو پلیز ابھی ریز نہیں کریں ہینڈ, کیونکہ میرے سامنے سوال تو نہیں آئیں گے آپ کے. آپ سنتے جائیں, آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا. ایگزامپلس پہ غور کرتے جائیں. میں اسپیڈ سلو کر لیتا ہوں. اب یہ چونکہ آپ کو بتا دیا, یہ ماڈیفائر جو ہے وہ ورڈ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. پہلے میں نے بتایا ماڈیفائر کس شکل میں ہوتے ہیں. ماڈیفائر ورڈ کی شکل میں ہوتے ہیں, فریز کی شکل میں ہوتے ہیں, کلوز کی شکل میں ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ ماڈیفائر از این ایڈجیکٹو, اٹ ماڈیفائز ناؤن اور پروناؤن. یعنی ایڈجیکٹو کی صرف, یعنی انڈائریکٹلی آپ کو ایڈجیکٹو کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ ایڈجیکٹو صرف ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں ہوتا ہے. اور ماڈیفائر میں اس کو کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں جو بھی ایڈیشنل انفارمیشن دینے والا ورڈ ہے جس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں, اس کی شکلیں دیکھیں. ایک یہ شکل ہے اسمال. اسمال کہتے ہیں ڈسکرپٹیو ورڈ کو, ڈسکرائب کر رہے ہیں نا. اسمال شیلف, شیلف کے بارے میں کوئی بیان دے رہا ہے, ہمیں بات بتا رہا ہے, ڈسکرپٹیو ورڈ کہتے ہیں. یہ اب ہم ٹرمینالوجیکل پڑھ رہے ہیں چیزیں. دیٹ ہاؤس, دیٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ڈٹرمینر, کیونکہ یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے, اشارہ کر کے بتا رہا ہے, فکس کر کے بتا رہا ہے وہ والا ہاؤس. دیٹ ہاؤس, وہ والا ہاؤس. یعنی تمہیں اگر 10 ہاؤس نظر آ رہے ہیں تو وہ والے 10 میں سے وہ والا ہاؤس, وہ بلیک چھت والا, وہ نیلی ٹینکی والا یہ وہ ہاؤس بتا رہا ہے. ڈیمونسٹریٹو اس لیے کہہ رہے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے. دا ون, دا آرٹیکل ہوتا ہے اور ہم اس کو ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں, لیکن یہ بتا تو ون کے بارے میں رہا ہے نا. دا ون, ون تو ناؤن ہے. ہر ورڈ جو ناؤن ہے اس کے ساتھ جو جڑی چیز ہے وہ ایڈجیکٹو ہے.
اس کے بارے میں جو بات کری ایڈجیکٹو ہے یا ماڈیفائر ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے فنکشن کی وجہ سے ہم اسے ماڈیفائر کہتے ہیں. ون بک, بک کے بارے میں بتا رہا ہے, لیکن کیا بتا رہا ہے, ان دا فارم آف کوانٹٹی بتا رہا ہے, لہٰذا اس کو کوانٹیفائر کہہ دیں گے. تو یہ ٹرمینالوجیز ہیں جن میں آپ الجھ کے رہ جاتے ہو, مگر میں نے ان ٹرمینالوجی کو ڈیفینیشن میں پڑھانے کے بجائے ایگزامپل کے ساتھ لنک کر کے سمجھا رہا ہوں کہ اسمال کا مطلب ہے پورا, یہ کوئی چیز بیان کر رہا ہے اس لیے اس کو ڈسکرپٹیو ورڈ کہتے ہیں. سو اب اسمال, ایکسپینسو, چیپ, لوئل, یہ جتنے ورڈز ہوں گے ہم ان کو ڈسکرپٹیو ورڈ کہیں گے. یہ بھی ایڈجیکٹیوز ہی ہیں اور ماڈیفائر ہیں, مگر ہم ان کے نام اسپیشل رکھیں گے ڈسکرپٹیو ورڈز. دیٹ, دس, دیز, دوز, ان کو ہم یہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, ان کو ہم ڈیمونسٹریٹو کہتے ہیں گرامر کی زبان میں, مگر یہ رول کون سا پلے کر رہے ہیں, اس ناؤن کے بارے میں بتا رہے ہیں, اس لیے تو ان کو ہم ماڈیفائر کہتے ہیں. دا ون آرٹیکل کسی چیز کو اسپیسیفائی کر کے بتا رہا ہے تو ہم اس کو ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں, مگر چونکہ یہ ناؤن آخر وہ جس چیز کو اسپیسیفائی کر رہا ہے وہ ہے تو ناؤن کی شکل میں, ناؤن کی شکل میں, رائٹ, اس لیے وہ ایڈجیکٹو ہے اور ایز اے فنکشن کیا بہیو کر رہا ہے, ماڈیفائی کر کے بتا رہا ہے. تبھی اس کو پرٹیکولرائز کر کے بتا رہا ہے نا, پرٹیکولرائز کر رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے. ادروائز وہ ون تو ایک عام سا ورڈ تھا, لیکن اس ون کو مخصوص بنا دیا اس دی کے لگنے سے. ون بک, بک کے بارے میں کوانٹٹی بتا رہا ہے, بک تو ہے, ایک ہے, دو ہے, تین ہے, دیٹس وائی ون کا لفظ لگ گیا تو کوانٹیفائر کہیں گے. یہ تمام کے تمام ایڈجیکٹیوز ایز اے ماڈیفائر یوز ہوئے ہیں, ان کی شکلیں یہ ہوتی ہیں. اب سنگل ورڈ ماڈیفائر جو ہیں وہ کین بی نارمل ایڈجیکٹیوز, جیسے کہ اسمال, بیوٹیفل, ایکسپینسو. یہاں پہ غور سے سننا, یہ جو سنگل ورڈ ماڈیفائر تھے, دیکھو ڈسکشن کہاں پہ چل رہی ہے, یہ ابھی ورڈ کے اوپر چل رہی ہے, یہ سنگل ورڈ ماڈیفائر ہیں, ان کے میں نے کچھ اشارے دیے یہ, رائٹ. اور اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سنگل ورڈ ماڈیفائر ہیں یہ نارمل ورڈز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے اسمال, بیوٹیفل, ایکسپینسو, جنہیں ہم ڈسکرپٹیو ورڈ کہتے ہیں, یا یہ ڈٹرمینرز بھی ہوتے ہیں. ڈٹرمینرز ہوتے ہیں, ڈٹرمینر کا مطلب ڈٹرمن کر کے بتاتے ہیں, such as my, your, this, those, many, some, to, which, what, a and the a. اب ان کے اپنے مخصوص نام ہیں, پتہ ہونے چاہیے نام, کیونکہ ملٹیپل چوائس کوشچن میں ضروری نہیں ہے کہ سینٹینس انکریکٹ دیا جائے گا اور آپ کو ماڈیفائر کی غلطی نکالنی پڑے گی, ڈینگلنگ یا کیا کہتے ہیں مس پلیس ماڈیفائر. وہ آپ سے آپشن میں پوچھ سکتا ہے کہ یہ ماڈیفائر کس قسم کا ہے, اس کی ٹائپ بھی تو پوچھ سکتا ہے نا, تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب یہ جو مائے ہے, یہ یور ہے, ہم ان کو پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, لیکن ماڈیفائر کی کیٹیگری میں ہم ان کو کہیں گے پوزیسو ڈٹرمینر, ماڈیفائر کی کیٹیگری میں ہم ان کو کہیں گے پوزیسو ڈٹرمینر. ویسے تو یہ پروناؤنز ہیں اور پوزیسو پروناؤنز ہیں, بتاتے تو ناؤن کے بارے میں ہی ہے نا, تو جب خالی ناؤن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس ورڈ ناؤن کی شکل کے بارے میں کنکریٹنس بتاتے ہیں. ہاؤس, کوئی پتہ نہیں چل رہا کون سا ہاؤس, کس کا ہاؤس, لیکن جو ہی کہیں گے مائی ہاؤس تو فکس تو ہو گیا نا, اچھا میرا ہے, کسی اور کا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. اس مائی نے جو فنکشن پلے کیا ہے اس ہاؤس کے بارے میں ڈٹرمن کرنے کے بارے میں, ہم نے اس کا نام ماڈیفائر رکھ دیا, کیونکہ ہاؤس تو نیم تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پوزیسو ڈٹرمینر کہیں گے. اسی طرح ڈیمونسٹریٹو ڈٹرمینر, دس اور دوز, دیٹ وغیرہ, یہ ڈیمونسٹریٹو ہیں کیونکہ یہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, کسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کر کے بتا رہے ہیں. کوانٹیفائر, مینی, سم, ٹو, ڈیفینیٹلی یہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کوانٹٹی, تو ٹیکنیکل نام ان کا کوانٹیفائر ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جی پانی کو انگلش میں کیا کہیں گے, جی پانی کو واٹر کہیں گے, پانی کو سائنس کی زبان میں کیا کہیں گے, H2O کہیں گے. چیز ایک ہی ہے مگر اس کے نام ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے, کیونکہ ان اسکریننگ ٹیسٹ, ملٹیپل چوائس کوسچن, they would not be simply کہ یہ سینٹینس غلط ہے, اس کے اندر کریکشن کریں, آپشن 4 دے دیجیے. No, they might be asking کہ یہ بتاؤ کون سی چیز ہے. اسی طرح سے انٹروگیٹو ایڈجیکٹیوز, which, what, یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں تو انٹروگیٹو ہو گئے. آرٹیکلز A and B, ان کو آپ ڈیٹیلز میں پڑھنا, آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو پڑھیں جا کے لاسٹ ویک. اب آ جاتے ہیں جی ایڈجیکٹیول فریز. اب پھر پیچھے چلوں گا میں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. ابھی ہم نے ورڈ ختم کر دیا, ورڈ کے بارے میں ہم نے ساری ڈسکشن کر دی کہ یہ ورڈز ہوتے ہیں, اور یہ ورڈز جو ہوں گے ایڈورب اور ایڈجیکٹیو کی صورت میں ہوں گے. پھر ایڈجیکٹیو کی ہم نے ڈیٹیل شروع کی, اور اب آ جائیں گے ایڈجیکٹیول فریز کی شکل میں. An extremely small space. Space is a noun. تو اسپیس کے بارے میں پورے کا پورا فریز آ گیا. An extremely small. اسمال خالی لگا ہوتا تب بھی یہ ماڈیفائر تھا, ایڈجیکٹیو تھا. اسمال سے پہلے ایڈورب لگا دیا, ایکسٹریملی اسمال.
اور اس سے پہلے این آرٹیکل لگا کے کمپلیٹ کیا, این ایکسٹریملی اسمال اسپیس, تو یہ پورے کا پورا فریز بن گیا, رائٹ. اس اسمال کے بارے میں ایکسٹریملی نے آ کے اس کو ایڈ مور کیا, اسمال کے بھی بارے میں مزید کلیئرٹی دی ہے. سو ہر ورڈ جو ہر اگلے ورڈ کے بارے میں مزید کنکریٹنس لائے, اس کنکریٹنس لانے کے فنکشن کی وجہ سے ہم اس کو ماڈیفائر کہتے ہیں. ہر لفظ جو اپنے سے ساتھ جڑے لفظ کے بارے میں مزید کنکریٹنس لائے, ہم اس کو ماڈیفائر کہہ دیتے ہیں, اس کنکریٹنس لانے کی وجہ سے, رائٹ. اب وہ جو کنکریٹنس لانے والا ورڈ ہے وہ اگر ناؤن کے ساتھ نتھی ہے تو ہم اسے ایڈجیکٹو کہیں گے, اگر وہ ورب کے ساتھ نتھی ہے تو ہم اسے ایڈورب کہیں گے. اب سوال یہ وہ کس شکل میں ہے, وہ لفظ کی شکل میں ہے جیسے اسمال اسپیس, یا وہ فریز کی شکل میں ہے این ایکسٹریملی اسمال اسپیس. ٹھیک ہے جی. اب ماؤس, ماؤس ناؤن ہے لیکن اس کے بعد آ رہا ہے ان دا کارنر, یہ بھی فریز ہے مگر یہ پریپوزیشنل فریز ہے. سو ذرا پیچھے چلتے ہیں, ماؤس ان دا کارنر, یہ دیکھو ذرا یہاں پر جا کے, یاد ہے میں نے یہ کہا تھا ایڈجیکٹیول فریز, ایڈوربیل فریز, تو میں نے کہا تھا انہی میں سے کسی کا نام ہوتا ہے پریپوزیشنل فریز. یہ دیکھو آن لگا ہوا ہے نا کہ نہیں, آن تو پریپوزیشن ہے, اے آرٹیکل لگا ہوا ہے, تو اس پریپوزیشن لگنے کی وجہ سے اسی فریز کو ہم پریپوزیشنل فریز بھی کہیں گے. یہ دیکھو, یہ دیکھو ان دا کارنر, ماؤس ان دا کارنر, تو وہی فریز کا نام پریپوزیشن ہونے کی وجہ سے ہم نے پریپوزیشنل فریز کہہ دیا. ٹھیک ہے, پریپوزیشنل فریز ہے, یہ ایڈجیکٹیول فریز ہی ہے لیکن یہ پریپوزیشنل فریز یعنی پریپوزیشن کی شکل میں آ رہا ہے نا. اچھا, ون ٹو ریمبر, ون ٹو ریمبر, یہ انفینیٹیو آ گیا. انفینیٹیو کہتے ہیں جب بھی کسی ٹو کے ساتھ یعنی ٹو پریپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ اگر ورب لگا ہو مگر وہ ناؤن کی طرح بیہیو کرے. ٹو پریپوزیشن کے ساتھ اگر کوئی ورب لگا ہو مگر وہ ملنے کے بعد ناؤن کی طرح بیہیو کرے تو ہم اسے انفینیٹیو کہتے ہیں ٹیکنیکلی. جیسے پانی کو انگریزی میں واٹر اور سائنس کی زبان میں H2 کہتے ہیں, لہذا ٹو کے ساتھ اگر کوئی ورب لگا ہو اور وہ ناؤن کی طرف بہیو کرے تو ٹیکنیکلی ہم اسے انفینیٹیو کہتے ہیں. ٹو ریمبر مین یاد رکھنا, یہ نہیں کہہ رہا یاد کرو, ایکشن نہیں کہہ رہا, رکھنا ناؤن, ٹھیک ہے, ناؤن کی طرف بہیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم انفینیٹیو کہیں گے, یہ بھی ماڈیفائر ہے مگر یہ فریز ہے, ایڈجیکٹیول فریز ہے. لوکنگ اوور ہز گلاسز, لوکنگ اوور ہز گلاسز, یہ بھی فریز ہے مگر یہ اس کی شکل کون سی ہے, پارٹیسپل فریز. اس کو پارٹیسپل کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ورب سے شروع ہوا ہے جو کہ ناؤن کی طرح لگ رہا ہے. جو ورب ناؤن کی طرح لگے آئی این جی لگنے کے بعد, جو ورب آئی این جی لگنے کے بعد ناؤن کی طرح بیہیو کرے اس کو ہم جیرنٹ کہتے ہیں. اور ٹیکنیکل زبان میں ایک اور اس کا نام ہے پارٹیسپل, کیونکہ وہ سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے پارٹیسپل. تو پارٹیسپل فریز, پورے کا پورا فریز. فریز ریممبر کہ فریز اس کمبینیشن آف ورڈز کو کہیں گے جو پورا سینس نہیں دے رہا. لوکنگ اوور ہز گلاس ڈز ناٹ گیو اینی سینس, ڈز ناٹ گیو اے کمپلیٹ سینس, دیٹس وائی فریز. لیکن لوکنگ کی وجہ سے ہم اسے پارٹیسپل فریز کہہ رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے ان کلیکٹیولی کیا کہلاتے ہیں, ایڈجیکٹیول فریز. یہ ایڈجیکٹیول فریز اس لیے سارے کے سارے کہلاتے ہیں, یہ کسی نہ کسی ناؤن کے بارے میں بات کریں. جیسے لوکنگ اوور ہز گلاس کرنل جیمز کے بارے میں بات کر رہا ہے. ون ٹو ریمبر, یہ ٹو ریمبر کس کے بارے میں بات کر رہا ہے, ون کے بارے میں, ون بھی ناؤن ہے. ماؤس ان دا کارنر, ان دا کارنر کس کے بارے میں بات کر رہا ہے, ماؤس کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو کلیکٹیولی تو یہ سارے ایڈجیکٹیول فریز ہیں لیکن آگے فردر ان کی اسپیسیفکیشنز ہیں. جیسے ان دا کارنر پریپوزیشنل فریز ہے, ٹو ریمبر انفینیٹیو ہے, لوکنگ اوور ہز گلاس پارٹیسپل فریز ہے. پارٹیسپل فریز کیوں کہا, کیونکہ ورب جو ہے وہ ناؤن کی طرح بیہیو کر رہا ہے اور وہ شروع میں آ گیا ہے, آئی این جی کی شکل میں ہے, جیرنٹ کی شکل, جس کو ہم جیرنٹ کہتے ہیں. آئی ہوپ کچھ چیزیں سینس کر رہی ہوں گی. ایڈجیکٹیول کلوزز, وہ ایڈجیکٹیول فریز تھے, اب کلوز کی شکل پہ آ جائے گا. دیکھتے جائیں, ہم نے ورڈ سے شروع ہوئے تھے, یہاں ورڈ سے شروع ہوئے تھے ایز اے ورڈ, پھر ہم نے ورڈ سے ہم نے ان کے بشانتے ہیں کہ ورڈ کتنی شکلوں میں ہو سکتا ہے, پھر ہم فریزز کی طرف آئے, اب ہم کلوز کی طرف آ گئے. boys that gather near the ground, clause کیا ہوتی ہے, پورا sentence which gives a meaning, which gives a meaning, a thought. تو boys that جو ہے یہ is not conjunction, کیونکہ یہ فوراً boys کے بعد آیا ہے, تو یہ boys کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس noun, boys noun ہے, noun کے بارے میں بات کر رہا ہے. لڑکے وہ, کون سے لڑکے, وہ لڑکے
gather near the ground. Why is that gather near the ground? वो लड़के जो ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं, ग्राउंड के नजदीक इकट्ठे होते हैं, ठीक है, पूरा जुमला है, तो हम इसको क्लॉज क्या देंगे, क्योंकि ये इस बॉयज के बारे में हमें मजीद कंक्रीटनेस दे रहे हैं. बॉयज के बारे में जो जुमला बात कर रहा है उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज क्या देंगे. माउस दैट लिव्स इन द कबर्ड. माउस दैट, कौन सा माउस? वो वाला जो कबर्ड में रहता है. तो माउस के बारे में ये पूरा जुमला जो है हमें एक क्लैरिटी दे रहा है, इसलिए हम इसको मॉडिफायर कहेंगे. मगर ये जुमले की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है. वन हु नोज द नथिंग, दी नथिंग नहीं, सॉरी ये दी नहीं है, हु नोज नथिंग. हु नोज नथिंग, वो जो कुछ नहीं जानता, राइट. माई फ्रेंड हु मेट मी इन ऑफिस इनवाइटेड मी, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, पूरी क्लॉज है, हु मेट मी इन ऑफिस. लेकिन हम इसको, इस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट करते हैं. हाँ, याद रखें वो क्लॉज जिसका मीनिंग पीछे किसी पे डिपेंड कर रहा हो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. अगर वो खुद ब खुद कंप्लीट हो तो हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. तो माई फ्रेंड हु मेट मी इन ऑफिस, हु जो है वो रेफर कर रहा है फ्रेंड की तरफ. दोस्त, कौन सा दोस्त? वो जो मुझे ऑफिस में मिला, उसने मुझे इनवाइट किया था. तो ये सारी एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं, ठीक है जी. तो मॉडिफायर में हम पहले हमने मॉडिफायर बताया, मॉडिफायर किस किस शक्ल, दूसरे स्टेप में हमने बताया मॉडिफायर किस किस शक्ल में होता है, तो स्टेप्स. फिर हमने जो मॉडिफायर की डिफरेंट शक्लें थी, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन की. वर्ड की कई शक्लें बताई, वर्ड के अंदर कितनी किस्में होती है वो शक्लें दिखाई, फ्रेज बताए, और फिर क्लॉजेस की तरफ आए. ठीक है जी. आई नाउ जस्ट वॉन्ट फॉर 2 minutes कि अगर कोई ये सवाल बार बार कर रहे हैं तो मैं इसकी सारा बात सुन लूँ. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप बात करें, ये ज़हन में रखें कि आपके मैसेजेस बहुत तेज़ी से ऊपर चल जाते हैं जब सब मैसेज कर रहे होते हैं. मैं 1000-1200 लोगों के जवाब नहीं दे सकता. मैं कोई 2-3 सवाल देखूंगा और उस पर जो मुझे समझ आ गया कि मुझे तेज़ी से जो मेरे सामने होंगे उनके मैं जवाब दे दूंगा. तो कोऑर्डिनेटर काइंडली 1-2 मिनट के लिए चैट ऑन करें. मुझे कम से कम ये ज़रूर बता दें कि वर्ड्स के मजमूए को 2 या 3 वर्ड जब होंगे वो फ्रेज होते हैं. ये देखो, इधर आप और से देख लो, ये फ्रेज है, एन एक्सट्रीमली स्मॉल. ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा. जो पूरा मीनिंग नहीं दे रहा उसको हम फ्रेज कहते हैं. क्लॉज कहते हैं सेंटेंस को. लेकिन सवाल ये है कि उसको क्लॉज क्यों कहते हैं. जब 2 सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाना चाहें, और सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि वो एक पूरा थॉट देता है, तो बाज का 2 सेंटेंसेस को मिला के भी आप एक थॉट कन्वे करना चाहते हैं. तो जब 2 सेंटेंसेस को मिलाए तो इसका मतलब एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो गए. पार्ट्स हो गए. हर पार्ट को टेक्निकली, जैसे पानी को टेक्निकली H2O कहते हैं, तो हर पार्ट को टेक्निकली, ग्रामेटिकली हम क्लॉज कहते हैं. अब हर पार्ट या जो जिसको टेक्निकली क्लॉज कह रहे हैं उसकी एक हैसियत है. एक की हैसियत यह है कि वो अपने दम पे खड़ा है, अपने पांव पे खड़ा है, किसी की लोड नहीं, उन्होंने किसी की परवाह नहीं. उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है, आजाद है, आजाद क्लॉज. एक वो है जो समझ तो आ रहा है लेकिन 100% नहीं समझ आ रहा, उसका मफहूम जो है पूरा थोड़ा सा इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है दूसरे वाले पार्ट के ऊपर. उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, समझ गए हो. मैं ये चाहता हूं आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाना है. वैसे भी आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं. मान लिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम ने, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम ने हमारे साथ कुछ जुल्म किए हैं, लेकिन कुछ जुल्म हम खुद भी कर रहे हैं और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से 20 साल पहले पढ़ा था. कोई 20 साल पहले ये जो हमारे बड़े बुजुर्गों में आदत होती थी ना, हमारे भी बड़े बुजुर्ग कहते थे साडा वक्त बड़ा चंगा सी. क्या बात सी साडे वक्त दी, उस वक्त इंज होंदा सी, उंज होंदा सी. सब झूठ मार देने. ठीक है कि नहीं. ये जो तुम सब लोग इधर जो आज सोचते हो, जो करते हो, ये सब हमारे दौर में भी होता था. सिर्फ एवं आदत पड़. ठीक है, उसमें खराबियां कुछ ज्यादा आ जाती हैं लेकिन अच्छाइयां भी आती हैं. आज की यंग जनरेशन में बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बल्कि हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं. आई लव यंग जनरेशन. मैं तो बिल्कुल, एक तो खुद भी ऑब्वियसली आई एम द पार्ट ऑफ द यंग जनरेशन, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन आई ऑल्सो लव द यंग जनरेशन एंड द किड्स ऑल्सो, because they have intuitive mind, they think, they are creative, they can do well if they are rightly guided. तो साहब मैं ये कह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी ना अपने ये कर लें कि अपने पे भरोसा किया करें, स्पून फीडिंग पे ना जाया करो. थोड़ा सा आइडिया हो गया, 2% रह गया, खुद सोच लो, खुद सर्च कर लो, खुद रिलेट करने की आदत डालो.
اس سے کیا ہوگا؟ اپنے اوپر اعتماد آئے گا. اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ٹیپ کرو گے تو پتا چلے گا نا اندر کیا چھپا ہے. آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں, میں کیا ہوں, آپ کو نہیں پتا. آپ کو جو مامے چاچے تائے پھپھے دادا دادی ماں باپ یا اسکول کے ماسٹروں نے یا ٹیچروں نے پروفیسروں نے بتایا آپ نے مان لیا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے آپ کا کہ آپ نے مان لیا یہ سارے ٹھیک کہتے ہیں, اپنی سیلف اسٹیم لو کر لیے. آپ اپنے اندر کی نا خود صلاحیتوں کو ٹیپ بھی کیا کریں, ایکسپلور کیا کریں, رسک نہ لیا کریں. آج میں کسی کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو پاؤں کا رخ کدھر ہے, پاؤں کا آگے کی طرف منہ ہے نا, پاؤں اللہ نے پیچھے کی طرف نہیں لگایا ہوا ہے. یعنی زندگی میں آگے چلنا چاہیے, آگے چلنا ہے تو خوف ختم کر دے, رسک لینے ڈرنے سے بس چھوڑے کہ گر جاؤں گا, بس چلے نا. آپ کو پاؤں دیے گئے چلے, کیا کچھ نکل سکتا ہے. یہ سوچ کے کہ کچھ خراب نہ ہو جائے تو اس پہ پاؤں اگر روک لیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سو یہ چیزیں یاد رکھا کریں. اب میں نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں, اب میں آگے چلنے جا رہا ہوں. کلوزز بھی بتا دی, فریز بھی بتا دیا, سبارڈینیٹ کلوز بھی بتا دیا, ایڈجیکٹیو بھی سمجھا دیا. ٹھیک ہے, تو سلو سپیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ جائے. اب آ جاتے ہیں ایڈورب ایز اے موڈیفائر. اب مجھے پوری توجہ سے سنیں, میں سلو بولنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلے تو لفظ ایڈورب سمجھ لو. ایڈورب کا مطلب ورب کے بارے میں ایڈ کر رہا ہے, ورب میں ایڈ کر رہا ہے. اس کو ایسے دیکھو نا, یہ ہوتا ہے کریٹو طریقے سے اس کو ڈائسیکٹ کرنا بجائے اس کی ڈیفینیشن کے پیچھے بھاگنا. ایڈ ورب, ورب میں ایڈ ہو رہی ہے کوئی چیز, ورب میں ایڈ ہو رہی ہے. تو جب وہ ورب میں ایڈ ہو رہی ہے تو اس کی کوئی شکل بنا رہی ہے نا, کوئی شکل بنا رہی ہے, اور وہ شکل اگر کنکریٹ بنتی ہے تو ہم اس فنکشن کی وجہ سے اس کو موڈیفائر کہہ دیتے ہیں. یعنی ورب کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو بات ہو رہی ہے وہ ایڈورب ہے. اور وہ جب ایڈورب ہو اگر اس کی وہ شکل کو ایک کنکریٹ فارم میں لا رہی ہے ہمارے سامنے, ایک شیپ دے رہی ہے, شیپ دینے کے نام کو اس لیے میں نے لفظ کہا تھا موڈیفائی مین شیپ دینا. تو شیپ اس طرح سے دے رہی ہے کہ وہ پکچر جو ہے وہ ہمیں کنکریٹ نظر آ رہی ہے. اب ہمارے دماغ میں اس کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بالکل کلیئرٹی ہے 100%. ہم اس کو ماڈیفائر کہنا شروع کر دیتے ہیں. سو وین اے ماڈیفائر از این ایڈورب, جب وہ ایڈورب ہوگا, جب وہ ماڈیفائر کہتے ہیں شکل بدلنے والے کو, شکل کنکریٹ بنانے والے کو. اور وہ ناؤن کی شکل میں ہوتا ہے یا ایڈجیکٹیو کی شکل میں ہوتا ہے, سوری ایڈجیکٹیو کی شکل میں ہوتا ہے یا ایڈورب کی شکل میں ہوتا ہے. اور جب وہ ایڈورب کی شکل میں ہے تو وہ ورب کو ایڈجیکٹیو کو بھی موڈیفائی کرے گا اور ایک دوسرے ایڈورب کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے. اس کی خوبی کیا ہے ایز اے موڈیفائر, ایڈورب کی ایز اے موڈیفائر, ایڈورب کی ایز اے موڈیفائر کیا خوبی ہے کہ یہ نہ صرف ورب کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ ایڈجیکٹیو کو بھی موڈیفائی کر سکتا ہے اور دوسرے ایڈورب کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے. He plays nicely, یہ ایڈورب ہے. پلیز کیسے کھیلتا ہے, کھیلنے کی شکل سمجھ نہیں آ رہی نا, جیسی نائسلی کا تو کچھ نہ کچھ نائس پکچر بن گئی. لیو ٹمورو, ٹائم لیو کب اس کے ٹائم کے بارے میں بتا رہا ہے, تو یہ ٹمورو بھی ماڈیفائر ہی ہے, ماڈیفائر ہی ہے. تھنک کیئرفلی, تھنک کیسے سوچو بھائی, کیئرفلی سوچنا, سینسلیسلی نہیں سوچنا. تو کنکریٹنس آتی جاتی ہے لفظوں کے ساتھ. یہ سارے لفظ کس کے ساتھ لگے ہیں, نائسلی, ٹمورو, کیئرفلی, یہ سب کے سب ورب کے ساتھ لگے ہیں. پلے ورب ہے, لیو ورب ہے, تھنک ورب ہے. ایکسٹریملی بیوٹیفل, اب ذرا یہاں دیکھو, یہ بیوٹیفل ایک ایڈجیکٹیو ہے, ناؤن کے ساتھ لگتا ہے نا, لیکن اس سے بھی پہلے ایکسٹریملی لگے, یعنی بیوٹیفل کی بھی لیئرز بنا دی ہیں, ٹائپس بنا دی ہیں, بیوٹیفل کی بھی لیئرز بنا دی ہیں. وہ کیا ہے, ایکسٹریملی, کم یا زیادہ, تو ایکسٹریملی, تو یہ ایڈورب ایڈجیکٹیو کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایکسٹریملی تو ایڈورب ہے نا, ورب کے ساتھ لگتا ہوتا ہے, جیسے کہ ہی از ایکسٹریملی فاسٹ, فاسٹ سے کے بارے میں بتا رہا ہے, لیکن یہ ایڈجیکٹیو کے ساتھ لگ کے اس کے بارے میں بتا رہا ہے, لیئر کے بارے میں. سو ایڈورب از ماڈیفائنگ این ایڈجیکٹیو. ریئلی کوئکلی, تو ریئلی بھی ایڈورب ہے, کوئکلی بھی ایڈورب ہے. تو ریئلی کوئکلی میں اس نے انٹینسیفائی کر دیا اس کو, تو وہ ایڈورب اور ایڈورب کے ساتھ لگ کے, یعنی ریئلی کوئکلی کے ساتھ لگ کے اس کی کلیئرٹی ہمیں دے رہا ہے. تو یہ ایڈورب جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ماڈیفائی کر رہا ہے دوسرے ایڈورب کو. تو یہ ایک پروف کے طور پر آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی ایڈوربس ہوتے ہیں, اور وہ ایڈجیکٹیو سے بھی لنک ہوتے ہیں, ایڈورب سے بھی لنک ہوتے ہیں, اور obviously ورب کے ساتھ تو لگے ہی ہوتے ہیں. اب آ جاتا ہے ایڈوربیل فریز. ایڈوربیل فریز, فریز کیا ہوتا ہے, دو ورڈز کا, دو یا دو سے زیادہ تین ورڈز کا مجموعہ which does not give a complete thought. That is why it is called a phrase. He sits, sits verb ہے نا, sits is a verb. تو sits کہاں, کلیئرٹی نہیں ہے نا, جیسی کہا in the corner تو کلیئرٹی آ گئی, تو اس لیے ہم نے اس کو ایڈورب کہہ دیا. ٹھیک ہے,
ایڈورب تو ہے کیونکہ ورب کے بارے میں بتا رہا ہے، لیکن یہ کس طرح کا ایڈورب ہے؟ یہ اس کو سٹس کو ماڈیفائی کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو کہہ دیا جی یہ ایڈوربل فریز ہے. اور اب اس ایڈوربل فریز کی کیٹیگری میں اس کا خاص اسپیسیفک نام ہے. جیسے انسان، انسان تو ہے، پھر انسانوں میں مرد اور عورت، پھر مرد اور عورت، پھر بچے، پھر بچوں میں بچہ اور بچی، ٹھیک ہے، پھر بچہ بچی میں بھی جی حسن اور کوئی نام بچی کا لے لو، ہاں جی، تو وہ نام ہو گیا. تو یہ اسپیسیفکیشن ہوتی جا رہی ہے نا، رائٹ. اب کتاب ایک جنرل نام ہے، کتاب میں اکنامکس، فلسفی، لٹریچر، یہ اسپیسیفکیشن ہوتی جا رہی ہے. فلسفی میں چیپٹر ٹرانسینڈنٹلزم، ایگزسٹینشلزم، یہ فردر فلسفیز ہوتی جا رہی ہیں. سو یہ اسپیسیفکیشن ہے بیٹے. سو یہ فریز ہو گیا. فریز کے اندر یہ اس کو ہم ایڈوربل فریز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ورب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر یہی ورب، یہی فریز ناؤن کے ساتھ لگا ہوتا تو ہم اسی فریز کو ایڈجیکٹیول فریز کہہ دیتے، لیکن چونکہ یہ ورب کے بعد لگا ہوا ہے اس کو ہم ایڈوربل فریز کہہ رہے ہیں. لیکن اس کی اپنی خاصیت کیا ہے کہ یہ پریپوزیشن کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، لہذا پریپوزیشنل فریز، اس کو پریپوزیشنل فریز کہہ دیں گے. اچھا نیکسٹ، لیو. لیو ورب ہے نا، لیو جاؤ، لیو جانا. ٹو کیپ دا پیس، پیس قائم کرنے کے لیے. تو اب ہم اس کو بھی فریز کہیں گے، ایڈوربل فریز ہے. لیکن ہم اس فریز کا نام انفینیٹو فریز کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹو کے ساتھ ورب کیپ لگا ہوا ہے، اور جب ٹو کے ساتھ ورب لگ کے ناؤن کی طرح بہیو کرے، ٹو کے ساتھ ورب لگ کے ناؤن کی طرف بہیو کرے تو ہم اسے انفینیٹو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا، ٹو کیپ دا پیس، پیس امن قائم رکھنا، امن قائم رکھنے کے لیے. تو رکھنا از اے ناؤن، ٹھیک ہے. رکھو از اے ورب، رکھنا از ناؤن. رکھو، ایکشن کرو، ورب ہے. تو یہ ٹو کیپ ناؤن بن گیا ہے کیونکہ یہ ایکشن نہیں کر رہا. رکھنا امن قائم رکھنے کے لیے، اس لیے اس کو انفینیٹو کہہ رہے ہیں. جبکہ ادھر والے کو پریپوزیشن فریز اس لیے کہتے ہیں کہ صرف پریپوزیشن تھی اور آگے آرٹیکل لگا ہوا تھا. اس میں ٹو کے ساتھ ورب لگا ہوا ہے مگر بہیو ناؤن کی طرح کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو انفینیٹو کہہ رہے ہیں. پلان ویری کیئرفلی، یہ ایڈوربل انٹینسیفائر ہو گیا. دو ورب لگے ہوئے ہیں، ویری بھی ایڈورب لگا ہوا ہے، کیئرفلی بھی ایڈورب لگا ہوا ہے، تو دونوں ایڈورب اکٹھے ہو گئے ہیں. پلان ویری کیئرفلی، ایڈورب انٹینسیفائر کر دیا کیونکہ ایڈورب اور ایڈورب دونوں اکٹھے کیے ہوئے ہیں. تو ایک ایڈورب جو ویری والا ہے یہ کیئرفلی کو مزید تقویت دے رہا ہے، انٹینسیفائی کر رہا ہے، اس لیے اس کو انٹینسیفائی کریں. یہ اس طرح سے غور کیا کرو، اچھا کہ یہ ورب جو ہے یہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتا رہا ہے، تو مزید ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، انٹینس کر رہے ہیں، انٹینسیفائی کر رہے ہیں، شدت دے رہے ہیں اس کو. ترجمے کرو، ریلیٹ کرو، کریٹ کرو، پرانی چیزوں کے ساتھ لنک کرو، پھر یہ چیزیں سینس کریں گی. لیکن اگر آپ صرف اپنے دماغ کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز کو یوٹیلائز کیے بغیر صرف کہیں گے جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از مان لینا ہے، اس کو پوچھنا نہیں، اس کو سوچنا نہیں، اس کو ریلیٹ نہیں کرنا. آپ کی صلاحیتیں ہیں نا، تھنکنگ کرنا، انٹلیکچولائز کرنا، ریلیٹ کرنا، ایویلیویٹ کرنا، یہ ساری آپ کی پاورز ہیں. ان پاورز کو یوز کریں. تو یہ ہو گیا جی ایڈوربیل فریز. آئی ہوپ دس از آلسو میکنگ سینس. اب ایڈوربیل کلوزز آ گئی. اب آگے جی ایڈوربیل کلوزز. He plays until the stars appear. He plays until the stars appear. اب plays کے بارے میں پورا clause ہے. clause کا مطلب جملہ، sentence which gives an idea, which makes a sense, whether complete sense or incomplete sense, but sense. Phrase is which does not make any sense. So he plays until the star appears. یہ until کس کے بارے میں آیا ہے؟ یہ verb کے بارے میں، plays کے بارے میں بتا رہا ہے. جب تک کھیلتے رہے، جب تک ستارے نہیں نکل آئے. جب کب کھیلتے رہے، وہ کھیلتے ہیں کب تک؟ جب تک ستارے نہیں نکلتے. جب تک ستارے نہیں نکلتے پورا ایک جملہ ہے، اس لیے اس کو کلوز کہتے ہیں. یہ کلوز کس کے ساتھ لگی ہے؟ یعنی یہ جملہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ پلیس کے ساتھ ڈائریکٹلی ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو ایڈوربیل کلوز کہیں گے. لیو if you want to leave. if you want to leave، you want to leave پورا جملہ ہے. تم جانا چاہتے ہو، تم نکلنا چاہتے ہو، پورے جملہ سمجھ آ رہا ہے. لیکن یہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ یہ لیو کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیو کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس کو ماڈیفائی کر رہا ہے. رائٹ، یہ پورے جملے کو لیو کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیو اٹ سیلف ایک پورا جملہ سینس دے رہا ہے.
तो इसको हम क्लॉज कहेंगे, और ये कौन सी क्लॉज है? एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि लीव इटसेल्फ अ वर्ब है। तो वर्ब के बारे में ये पूरा जुमला है, तो इसको एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे। और ये बिहेव कैसे कर रही है? एज ए मॉडिफायर कर रही है। स्पीक लाइक ए सीजन पॉलिटिशियन स्पीक्स, स्पीक बोलो जैसे एक सीजन पॉलिटिशियन बोलता है, राइट? तो ये पूरी क्लॉज जो है ये स्पीक के बारे में बता रही है, राइट? उस वर्ब के बारे में। सो एन एडवर्बियल क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट। अब ये एडवर्बियल क्लॉज की सुनने डेफिनेशन, कंटेन्स अ सब्जेक्ट and a verb. It is a dependent clause. It usually starts with a subordinate conjunction. तो ये सारे subordinated conjunction थे usually. Adverbial clause contains a subject and a verb. ये देखो he plays, या direct verb से शुरू होता है speak. It is a dependent clause. ये पूरी dependent clause होती है। Adverbial clause कौन सी होती है? Almost dependent होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये until, if, like जैसे कंजंक्शन लगे हुए हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगे हुए हैं, इसलिए डिपेंडेंट मीनिंग नहीं दे रहे होते, डिपेंड कर रहा होता है इनका मीनिंग। किस पे डिपेंड कर रहा है? पिछले वर्ब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आगे समझिए। 1 मिनट होल्ड करें जरा, 1 सेकंड होल्ड करें जरा। ये क्या है? ओके, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, राइट? अब लफ्ज पे देखो और करें। मिसप्लेस्ड यानी उसको उसकी जगह पर नहीं रखा गया, मिसप्लेस कर दिया गया, राइट? जिस, क्या मतलब? जिस वर्ब के बारे में या जिस नाउन के बारे में उसने बात करनी है उसके साथ ही लगा किसी और नाउन या वर्ब के साथ नथी हो गया। इसका क्या मतलब है? आसान जुबान में समझो ना, डेफिनेशन टेक्निकली ना देखो, बेशक सामने जो सामने लिखी है उसको फॉरगेट अबाउट दैट एंड जस्ट ट्राई टू सेंस इन इजी लैंग्वेज। यानी मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस लफ्ज ही इटसेल्फ बता रहा है कि जिस जहां पे उसको प्लेस होना चाहिए वहां पे नहीं है। अब वो जो नाउन, जो एडजेक्टिव है या जो एडवर्ब है, राइट, वो जिस नाउन या जिस वर्ब के साथ उसको नथी होना चाहिए उसके साथ नहीं है, किसी और नाउन या वर्ब के साथ नथी है, अपनी ठीक जगह पे नहीं है, तो इसको कहेंगे misplaced modifier. So modifying phrases must go next to the word that they modify. If a modifier is in the wrong place, the meaning of a sentence can change. ये देखें जी, ये देखें। My sister walked in as I was scrubbing the floor with her new baby. लो जी, अब इसको देखो कहाँ लगा हुआ, with her new baby। अब ये देखो ना, with her new baby कहाँ लगा हुआ है? ये इसको पढ़ने से क्या सेंस मिल रहा है? My sister walked in as I was scrubbing the floor with her new baby, यानी मैं फर्श को धो रही थी उसके बच्चे से पकड़ के, उस बच्चे को पकड़ के मैं फर्श धो रही थी। अंदाजा करो, यही सेंस नहीं बन रहा। क्यों? ये जो मॉडिफाइंग फ्रेज था विद हर न्यू बेबी, ये फ्रेज है ना, विद हर न्यू बेबी, फ्रेज का मतलब जो पूरा सेंस नहीं दे रहा होता। विद हर न्यू बेबी जो है, इसको एक रेलेवेंट नाउन के साथ होना चाहिए। वो नाउन था सिस्टर, वॉकड इन, ठीक है, यानी ये वर्ब के साथ होना चाहिए ना, तो इस फ्रेज को इसके साथ होना चाहिए, वॉक के साथ होना चाहिए। लॉजिकली मॉडिफाई हाउ द सिस्टर वॉकड, क्योंकि ये बता रहा है कि सिस्टर वॉक करके आई, अंदर जब आई तो कैसे आई? द सिस्टर वॉकड इनटू द रूम टुगेदर विद हर न्यू बेबी, राइट? तो उसकी जगह ये कहां लगा हुआ है? द मॉडिफायर इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब स्क्रबिंग। तो इसका जो मतलब बन रहा है वो ये है कि जैसे स्क्रब कर रहे थे, इसको होना चाहिए माई सिस्टर वॉकड इन विद अ न्यू बेबी एज आई वाज स्क्रबिंग द फ्लोर। जब मैं फर्श साफ कर रही थी, स्क्रब कर रही थी, उस वक्त मेरी बहन अपने नए बच्चे के साथ दाखिल हुई। अब ये जुमला, दैट मेक सेंस, राइट? ये याद रखना है। अभी ये वर्ब फ्रेज एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, ये मैंने सिंपल सेंटेंस लिखे। इसी तरह आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है, एक लेंथी सेंटेंस भी हो सकता है, उसके अंदर भी क्या कहते हैं, ये वर्ड्स जो हैं ये उसके अंदर मिसप्लेस्ड होंगे, जैसे मैंने शुरू के लेक्चर में एग्जांपल दी थी। तो हमेशा इसकी जो रूल है वो एक ही है। वो क्या है? रीड स्लोली एंड ट्राई टू सेंस। ऑल माई स्टूडेंट्स रिमेंबर, जो मेरी क्लासों में रहे हैं, मैं उनको एक ही एडवाइस करता आ रहा हूँ शुरू दिन से। वो क्या है? आई ऑलवेज एडवाइज मी, योर फर्स्ट स्टेप इज टू sense the sentence.
پہلا سینس کرنا ہے آپ نے, رائٹ, اور وہ سینس کرنے کے لیے آپ ریڈنگ سلولی کریں, ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے ٹو ایکٹ. پہلے سینس کریں پھر ایکٹ کریں. ہم ریورس چلتے ہیں, ہم ایکٹ کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں. پہلے ہمیشہ سینٹینس کو سینس کریں, اور سینس کرنے کے لیے پیشنس چاہیے, سلو سپیڈ چاہیے, تیزی نہیں چاہیے. جتنی تیزی کریں گے اتنا نقصان ہوگا. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کو میں نے شاید لاسٹ ٹائم ایک چیز بتائی تھی کہ آپ کی کلاس میں بتائی تھی, اگر نہیں بتائی تو سن لیں. نمبر 1 اس کا کام ہے کریٹیکل تھنکنگ. یہ کیوں کروایا جا رہا ہے اب آپ کو اسکریننگ ٹیسٹ؟ یہ میک شور کرنے کے لیے, کیونکہ یہی چیزیں ہیں. آپ سی ایس ایس پہ فیل اپنی نلائکی کسی وجہ سے نہیں ہوتے, کوئی نلائکی نہیں ہوتی آپ کے اندر, پڑھا ہوتا ہے. جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. ہم بات نہیں کر رہے ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہے, ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جس نے دل لگا کے پڑھا نہیں, جس کا خواب ہی نہیں تھا, وہ نہیں. ہم بات کریں جو پڑھ کے فیل ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں. جو پڑھ رہے ہیں, باقاعدہ لیکچرز لیتے ہیں, باقاعدہ محنت کر رہے ہیں, باقاعدہ نوٹس بنا رہے ہیں, وہ کیوں ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. نمبر 2 alertness of mind. Number 3 focus of attention. And number 4 concentration span. Concentration span. یہ 4 critical factors ہیں in bringing about failure of those who really work hard, really genuinely work hard. Honestly they are committed, but despite the honesty and loyalty and commitment they fail, and they fail miserably only because they cannot get rid of these habits. So you are supposed to get rid of these habits. You need to deal with your habits first, which may be the hindrance your way to success. And these habits may be your comfort zone because you live with them. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا, you live with them, you own them, they are the part of you, they are the part of your personality, they are part of your behavior, the part of your environment. چونکہ ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا, وہی وہ بغل میں وہ کہتے ہیں نا چھری, وہ والی بات ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. سو ہماری ہیبٹس اور دا ہنڈرنس آر وے ٹو سکسیس. سو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس لیے اسکریننگ ٹیسٹ کے اندر یہ چیک ہو رہا ہے کہ آپ کتنا کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں, الرٹنس آف مائنڈ یا نہیں. سو جب تک آپ سینٹینس کو سلو نہیں پڑھیں گے آپ اس کو سینس نہیں کر پاؤ گے. لیٹس موو آن. ایڈجیکٹو کی ایگزامپل ابھی میں نے دی تھی, ایڈورب کی ایگزامپل, ایڈورب کی ایگزامپل تھی. walked in کے ساتھ اس کو لگانا چاہیے تھا. اب آ رہا ہے ایڈجیکٹو ایگزامپل. One morning I shot an elephant in my pajamas. چلو جی آگے غلطی, ہنسی بھی آئے گی. میں نے پجامے میں ایلیفنٹ کو شوٹ کیا, پجامے میں میرے ایلیفنٹ آ گیا تھا. یہ جو ان مائی پجاماز جو ہے یہ ماڈیفائنگ فریز ہے. یہ ان مائی پجاما کسی ناؤن کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ وہ پروناؤن ہے آئی, رائٹ. لاجیکلی the speaker did the shooting while he was wearing the pajamas. یہ مطلب ہے اس کا. اور اگر یہ کہیں اور لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایلیفنٹ کے پجامے کے اندر آ گیا. So one morning while in my pajamas, یہ دیکھو, one morning commas while in my pajamas I shot an elephant. یا I shot an animal while I was in my pajamas. While I was in my pajamas. ریفریز کر لیں, دوبارہ سے سینٹینس کو لکھ سکتے ہیں. shot an elephant one morning while I was in my pajamas. سو رائٹ جگہ پر نہیں ہوگا تو اس کا میننگ مزہ کا خیز ہو جائے گا. سو یہ ایڈجیکٹو کی ایگزامپل تھی, رائٹ جی. اب آ جاتے ہیں ڈینگلنگ ماڈیفائر. یہ ہو گئے مس پلیسڈ ماڈیفائر. ڈینگلنگ, ناچنا, ڈینگل کر رہا ہے, یہ نہیں پتا چلتا ہے اس کا یا اس کا, دو کے درمیان پوزیشن ہی نہیں پکڑ رہا اور کنفیوز کر دیتا ہے. یعنی اس والے ناؤن کا یا اس والے ناؤن کا, اس والے ورب کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے, تو یہ ڈینگل کر رہا ہے. لون ہے, کسی جگہ پر اکیلا ہے, کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے, لوارسوں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. دس از کالڈ what I mean simple words میں dangling means. Modifying phrases must have a word to modify. ماڈیفائنگ جو فریزز ہوتے ہیں یا ورڈز ہوتے ہیں وہ کسی ورڈ کے ساتھ ہوں گے نا, تو یہ اکیلے ہوں گے, alone ہوں گے. یہ دیکھیں جی, having finished assignment the TV was turned on. غور کریں, تیزی سے نہ کہنا یہ جملہ ٹھیک ہے, غور کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. having finished the assignment, having finished the assignment,
the TV was turned on. टीवी मैजिक से ऑन हो गया था, टीवी किसी ने ऑन किया, नंबर वन. फिनिश असाइनमेंट किसी ने की, खुद ब खुद तो नहीं फिनिश होगी, तो किसने की? सो ये जो मॉडिफाइड फ्रेज है हैविंग फिनिश्ड असाइनमेंट, इसके रिलेटेड ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसने असाइनमेंट फिनिश की, तो ये नहीं पता चल रहा. सो द ओनली अदर नाउन इन द सेंटेंस, क्योंकि दूसरा नाउन तो टीवी है, टीवी तो असाइनमेंट नहीं खत्म कर सकता. नाउन देखो ना इसमें कौन कौन सा है, टीवी आ रहा है, अब टीवी तो असाइनमेंट नहीं खत्म कर सकता. इवन टीवी को भी कोई और ऑन करेगा, क्योंकि टीवी एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, बेशक नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, खुद तो नहीं ऑन हो सकता, टीवी को कोई ऑन करता है. ठीक है, तो हैविंग फिनिश्ड असाइनमेंट ही टर्न्ड ऑन द टीवी. सो वो रेलिवेंट जो उसका नाउन है वो लगाओ ताकि पता चले कि ये टर्न्ड ऑन टीवी, फिनिश जो है वो टीवी किसी ने ऑन जो किया उसी ने लगता फिनिश किया, हैविंग फिनिश है. यानी अब इसका तर्जुमा बनेगा कि असाइनमेंट खत्म करने के बाद उसने टीवी ऑन किया, यानी उसी ने असाइनमेंट खत्म की थी और उसी ने टीवी ऑन किया. तो सेंटेंस को भी सीधा करना पड़ता है बाजू का. ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ था द टीवी वाज टर्न्ड ऑन, इसको ठीक करो, एक्टिव फॉर्म में लिखा है ताकि सेंटेंस बना. तो वो एक ही सब्जेक्ट लगाने से दोनों मीनिंग क्लियर हो गए. असाइनमेंट के बारे में भी क्लियर हो गया कि फिनिश असाइनमेंट भी उस शख्स ने की थी और उसी ने टीवी ऑन किया है. राइट. अच्छा, बाजू का तो ऐसा होगा कि एक से ही होगा, बाजू का तो एक से नहीं होगा, अलग लगाना पड़ेगा. मिसाल के तौर पर मैंने ये पहले एग्जांपल दी थी, इधर दे देता हूँ क्योंकि शायद इसमें स्लाइड्स पे ना हो. मैंने दी थी, काफी पुरानी एग्जांपल है. द मिनिस्टर मेट द मैनेजर, मिनिस्टर मेट द मैनेजर and he recognized him. अब ये ही की वजह से मसला बन गया, he recognized him. किसने किसको रिकॉग्नाइज किया, मिनिस्टर ने मैनेजर को किया या मैनेजर ने मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज किया? दैट्स अ कंफ्यूजन. तो ये इसकी एक की वजह से कंफ्यूजन आ गई. अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करना चाह रहे हैं मिनिस्टर की, हम लिखेंगे The minister met the manager and he को निकाल देंगे and recognized him. तो पता चल गया मिनिस्टर मिला और उसी ने रिकॉग्नाइज किया. अगर हम बात कर रहे हैं मैनेजर की, हम कहेंगे the minister met the manager who recognized him. तो पता चल गया कि हु मैनेजर की बात होती है. देखो ये फौरन मैनेजर के बाद लगा हुआ है, फौरन मैनेजर के बाद हु लगा हुआ है. राइट. तो पता चल गया ये मैनेजर नहीं रिकॉग्नाइज किया. तो ये इसका एक तरीका होगा. तो हमें वो रेलेवेंट का पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो प्लेस होगा. ठीक है जी, ये हो गया जी. अब आगे चलते हैं. द एक्सपेरिमेंट वॉज अ फेलियर not having studied the lab instructions carefully. Experiment was a failure. ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया, मान लेते हैं जी. पता नहीं चल रहा कि एक्सपेरिमेंट किसने किया था. Not having studied the lab instructions carefully. एक्सपेरिमेंट खुद तो नहीं थी लैब इंस्ट्रक्शन पढ़ सकती, किसने लैब इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी? Not having studied the lab instructions carefully. So the person or persons who fail to study the instruction is missing from the sentence. क्योंकि किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी तभी तो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ ना, तो हमें वो बताना पड़ेगा. The class failed to study the lab instructions carefully and failed the experiment. यानी जहां पे स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा वो करेगा. यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, हो सकता है आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा दी क्लास लगाएंगे या ये वाला नाउन लगाएंगे या ये प्रोनाउन लगाएंगे. तो यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस हियर. यानी लैब इंस्ट्रक्शंस, एक्सपेरिमेंट फेल्ड, आई मीन इट कुड बी ए क्लास, इट कुड बी द साइंटिस्ट्स, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स. राइट. लैब इंस्ट्रक्शंस, नॉट हैविंग स्टडीड द लैब इंस्ट्रक्शंस, मे बी लैब के अंदर इंस्ट्रक्शन थी. मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें स्टूडेंट की तरफ रेफर करती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट्स को लैब इंस्ट्रक्शंस पढ़ के एक्सपेरिमेंट नहीं करना, दे ऑलरेडी नो हैव दिस. बहरहाल वो कर भी सकते हैं, वो सेंटेंस के अंदर आपने वर्ड्स ढूंढने, गौर करना है
اور سینٹینس کے اندر ورڈ ڈھونڈنے ہیں جو ورڈ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کیا پاسبل لاجیکل پاسبلٹی بنتی ہے. جیسے کہ پچھلے میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی کوئی شخص ہے نا, وہ کوئی شخص ہی بھی ہو سکتا ہے, وہ آئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ہی دے بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتے ہیں, وہ یو بھی ہو سکتا ہے, وٹ ایور, بٹ شوڈ بی دیئر, کوئی ڈور آف ایکشن وہاں پر موجود ہونا چاہیے. سو یہ جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا اس کا میں نے جواب یہاں پر دے دیا. سو دا کلاس فیلڈ ٹو اسٹڈی دا لیب انسٹرکشنز کیئرفلی, چونکہ کلاس فیل ہوئی, اینڈ فیلڈ دا ایکسپیریمنٹ, اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ فیل کر دیا. پھر اس کو ناؤن کی شکل میں نہیں لکھنا, یہ جو لکھا ہوا نا دا ایکسپیریمنٹ واز اے فیلئر, اس کو ہم کہتے ہیں ناؤن کلاس. کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کلاس, پورے ناؤن کی شکل میں, کیونکہ اس میں کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا. تجربہ ایک پوری ناکامی تھا, تجربہ ایک پوری ناکامی تھا. تو یہ کلاس جو ہے وہ ناؤن کی شکل میں آ رہی ہے, ناؤن کی طرف بہیو کر رہی ہے. اب یہ چیزیں یاد رکھیں. کلاس کیا ہے؟ سنٹینس. ٹھیک ہے جی. اب میں پوچھ کہہ رہا ہوں ناؤن کلاس, تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ کلاس جو ہے وہ ایکشن کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, وہ رکی ہوئی ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو ناؤن کہہ دیا. کیونکہ ناؤن کی کنسپچل ڈیفینیشن میں نے کیا بتائی تھی؟ جو ورڈ ایکشن کرتا ہو, جس کے اندر آپ کو حرکت محسوس نہ ہو, وہ ناؤن ہے. اور جس لفظ کے اندر آپ کو حرکت محسوس ہو, ایکشن محسوس ہو, وہ ورب ہے. تو اب یہ پورا جملہ ہے, یہ جملہ کس شکل کا ہے؟ یہ حرکت نہیں کر رہا, یہ ناؤن کلاس ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں دیکھ لو کوئی میں نے سائنٹیفک ٹرم یا ٹیکنیکل, دے آر راوینز اور دے آر لمبس فرام لمبس, اور دے آر فرام England, they've done bar at law, whatsoever. I'm not concerned with this. My job is to teach you things in a very sensible, easy manner. The things that makes sense to you. I'm not here to impress anyone. And I'm not supposed to, for example, make things complicated for you. I want to make things as simple as possible so that the things conceptually become clear rather than be in the illusion of terminologies, and the illusion of being philosophical, being intelligent. Because ہمارے ہاں جب زیادہ philosophical ہو جائیں, زیادہ مشکل لفظ یوز کریں, بھاری بھرکم ورڈز یوز کریں, ہم سمجھتے ہیں oh he is a man, educated man. جیسے پاکستان میں ہوتا ہے, انگلش بولنے والے کو ہم ایجوکیٹڈ آدمی سمجھتے ہیں. he is an educated man because he speaks English, right? So یہ میرا کنسرن نہیں ہے. میرا کنسرن یہ ہے, اور یہ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں جو میرے اسٹوڈنٹس نہیں رہے, میرے والے تو کچھ جانتے ہیں کسی حد تک. I want that you should understand these things, right? تو اس کو ہم ناؤن کلاس کہیں گے جی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہوگی بات کو آپ کو, آئی ہوپ. اب میں دیکھتا ہوں آگے کلیئر ہو گیا جی. اب 2-4 منٹ کے لیے پھر دوبارہ سے میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ کی بریک ہوگی 15 منٹ کی, نماز جو بھی ہوگی, پھر 7:45 کلیئر کرے گا. جیرنڈ کہتے ہیں جب ورب کے ساتھ ING لگا کے اس کو ناؤن بنا دیں, اس کو جیرنڈ کہتے ہیں. پارٹیسپل اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ سینٹینس کے شروع میں, جیسے یہ ہیونگ فنشڈ لکھ دیا ہے, ہیونگ یہ ادھر فنش لگا دیا, تو سینٹینس کے شروع میں while sleeping, تو وہ جب ہوگا اس کو ہم پارٹیسپل کہیں گے. نہیں, ہو کی بجائے ہوز نہیں ہونا چاہیے تھا. جس نے ہوز لکھا نا جی ڈینگلی, وہ منسٹر والا کے ساتھ کسی نے سوال پوچھا ہے, ہو کے ساتھ ہوز نہیں ہونا چاہیے تھا. بیٹا ہوز کا ترجمہ جا کے پڑھو میرا بیٹا. اس کا مطلب ہے آپ کی بھی گرامر بہت ویک ہے, اور آپ کی بیسک انگلش بھی ویک ہے. یہ میرے بچے آپ نے پڑھنا ہے لازمی جا کے. یہ ہو اور ہوز پہ اگر کوشچن کیا نا, تو یہ بڑا اٹ کلیئر انڈیکیٹس کہ آپ اس کو ذرا ڈیٹیل میں جا کے پڑھو. اچھا جی, کون کیا جو استاد جی تھوڑا زیادہ پڑھایا کرو, گھنٹہ ڈیڑھ تو بہت کم ہے, اس تاڑے کو زیادہ مستفید ہون چاہتے. یہ کون سے ایڈوکیٹ صاحب ہیں یار؟ پنجابی میں لکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن بات یہ ہے بیٹے, یہ بات یہ ہے کہ سنیں, دس از ناٹ اباؤٹ پڑھانا. اب جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے, اٹس آل اباؤٹ ایکشن. اسکریننگ ٹیسٹ از آل اباؤٹ ایکشن, رائٹ؟ اس میں آپ کمپوزیشن کی, آپ وہ کلاس ہو جو کمپوزیشن لے کے آئے ہو. ایون جنہوں نے اسکریننگ بھی کرنی, ان کو بیسک لیکچر دینے کے بعد پریکٹس کرنی ہے, پتہ چلے ان کو کہ کام کرنا ہے. لیکچر تھیوریٹیکل لیکچرز نہیں دینے. اسکریننگ ٹیسٹ از آل اباؤٹ پریکٹس. اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں وہ کم ہے. تو یہاں پر لیکچر ایک تو آلریڈی آپ کے ہو چکے ہوئے ہیں, جن کے نہیں ہوئے, جنہوں نے فرسٹ ٹائم اسکریننگ لے رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے لیکچر میں ایک کمپریہنسو آئیڈیا دے دیا ہے. اور اس کے بعد ان کا کام ہے پریکٹس کرنا, ایک ایک لیکچر کے ساتھ پریکٹس. صرف پڑھاتے نہیں جانا. یہ کمپوزیشن کی کلاسز میں کیا ہوتا ہے, پڑھا رہے ہیں آپ کو, کچھ چیکنگ تو نہیں ہو رہی, آپ کو علیحدہ سے جا کے اسائنمنٹ چیک کرانی پڑتی ہیں کہ نہیں کرانی پڑتی. یا ہم ٹیوٹوریل ارینج کرتے ہیں جس پہ ماشاءاللہ سارے شوق سے کہتے ہیں جی ہمیں یہ کروا دیں وہ کروا دیں, لیکن کوئی بھی
ٹیٹوریل میں نہیں آتا. اور اب جو میرے بیجز چلے گئے ان کو میں نے بتا دیا اب ناٹ گوئنگ ٹو کنڈکٹ ٹیٹوریل. اب وہ مستفید نہ ہو میرے سے. And failed the experiment. سر یہ کیا ہو گیا؟ Experiment is a failure because scientists did not study instructions.